بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اسلام آباد ڈیرہ پختون سے ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ جن کے لیے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں بہت دنوں سے پینڈنگ تھے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ کو ہم ملاتے ہیں اس وقت منظور پشتین صاحب سے۔ منظور پشتین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی جو جنرل پرسیپشن ہے آپ لوگوں کے بارے میں، ہم خاص طور پہ اسلام آباد میں اور بہت سارے ہمارے آزاد جن سے ہم ملتے ہیں، تو آپ پہ ہم نے آج تک تو کوئی دہشت گردی کا کوئی ایسا آپ کا قدم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں، لیکن آپ پہ جو الزامات لگتے ہیں پاکستان مخالف ہونے کے، آئین کے مخالف ہونے کے، اور اس جس سرزمین پہ ہم رہ رہے ہیں اس سرزمین کے مخالف ہونے کے، تو یہ کیوں الزامات آپ پہ آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پہ یہ الزامات آ رہے ہیں؟ جو لوگ آئین کے مخالف ہیں وہ پی ٹی ایم چونکہ آئین مانتی ہے، آئین کی بات کرتی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ریئل آواز ہو، ان کی فیک آواز کو وہ ریئل دکھانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر ایک ریئل آواز آ رہی ہے اس کی، تو وہ اس چیز کو یعنی ایسی آوازوں کو دبانے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے سچ کے سامنے ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں، ایک یہ کہ احتساب ہو جائے، وہ ان کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے لیے تیار نہ ہو تو اور کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہی ہے، جھوٹ ہی ہے۔ تو پی ٹی ایم یہاں پر آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، اس کو جو بھی جس کا بھی مخالف سمجھے، ہمیں ان کی سوچ سے کوئی غرض نہیں۔ یہاں پر شہری ہیں، ان کے جو آئینی حقوق ہیں ان کے لیے ہم کام کریں گے، کیا ہے، اور باقی ان پروپیگنڈے کا ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پشتون بیلٹ ہے ان میں یہ پروپیگنڈا اثر کرتا ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا ہو گیا، اور باقی لوگ اگر پروپیگنڈے میں ان کے ساتھ حصہ لیتے ہیں وہ بھی اب کم ہو گئے ہیں۔ اب تو محض ان کے کرائے پر جو چند ٹیمیں ہیں سوشل میڈیا کی یا میڈیا میں جو انہیں کرائے پر رکھ ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں رہ گئے ہیں۔ وہ کون سے خاص حالات ہیں جو پاکستان میں معاشرتی انصاف باقی کون سی جگہ پہ ایسا ہے جہاں پہ جو چیزیں مل رہی ہیں جو آپ کو نہیں مل رہی؟ وہ کون سے مخصوص حالات ہیں جن سے آپ لوگ گزرتے ہیں اور باقی پاکستان میں پنجاب سندھ بلوچستان میں لوگ نہیں گزر رہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں، جس میں آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور باقی جگہوں کے لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آئین کی ایک جیسی عملداری، جب آپ کی عملداری جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ آ گئی، آپ کا جو سارا کا سارا نظام ہے وہ ایک صوبے کے ساتھ مرج کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو تو تمام وہ بنیادی حقوق وہاں مل رہے ہونے چاہیے جو باقی جگہوں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، تو پھر وہ کون سا اعتراض ہے جس اعتراض پہ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ دیکھو، اعتراض تو بہت سارے ہیں، مگر ان سارے اعتراضات میں ایک ایسی بات ہے جو شاید ان اعتراضات کا جو غم ہے اس کو اور بھی زیادہ کر رہی ہے، وہ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ باولپور میں ایک نوجوان تھا جو ذہنی طور پر بھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھا، کوئی اے ٹی ایم کارڈ کی مس یوز کر رہا تھا کہ پولیس والوں نے پکڑا اور تشدد میں وہ شہید ہو گیا۔ ہم سب کو اس کا درد تھا کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو 7 دن تک مسلسل میڈیا پر کوریج مل رہی تھی، اس کے حوالے سے تبصرے سب کچھ ہو رہے تھے، اس ایشو کو سالو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا، ہمیں اس عمل کی خوشی تھی، پر جو پشاور میں انہی دنوں میں سرتاج ایم پی کا صدر تھا اس کو شہید کر دیا گیا، اس پر کیوں یہاں پر میڈیا پر کوئی پڑی؟ کیا وہ ان کی طرح انسان نہیں تھے؟ 2 دن پہلے میرلی میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کو رکشے سے اتار کر نامعلوم افراد نے مار دیا، یہاں اب اس میڈیا پر کوئی پٹی نہیں چل رہی۔ ہمارے پورے بیلٹ میں تباہی و برباد۔ سوات میں فیروز شاہ نون کا صدر تھا، وہ وہاں پر صرف پشتون تھا، وہ مار دیا گیا، تو یہاں پر کوئی کوریج نہیں۔ اسی طرح ٹارچر سیل میں ناصر حسین کرم ایجنسی کا تھا، یہ 1 سال کی بات کر رہا ہوں، انہیں اس مہینے کے آس پاس کے واقعات جو وہاں ہوئے اس پر کچھ نہیں۔ یہاں جو سائیوال میں ذیشان نامی ایک بندے کو سی ڈی ڈی والوں نے مار دیا، تو وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، 3 کروڑ روپے اس کو فنڈ ملا اور جی آئی ٹی بنی،
جب زیارت میں چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے جٹ بمبار سے، تب وزیر اعظم کو نیند کیوں آ رہی تھی؟ یہ امتیازی سلوک، وہ بھی اسی طرح انسان تھے جو پشتونخوا میں طاہر راوڑ کی بات یہاں کی جاتی تھی تو میڈیا پر خاموش تھا. یہ پولیس آفیسر تھا، اس کی بھی یہ حیثیت تھی. لیکن ہم میرا کہہ رہے ہیں کہ امتیازی سلوک ریاست کی طرف سے جاری ہے، وہ تعلیم میں بھی ہے، وہ ہیلتھ میں بھی، وہ دیگر سہولیات میں بھی. اس طرح جنگ میں جو مسائل پیدا اس حوالے سے پھر تو بہت بڑی یہاں ہے یہی کہ یہاں پر بھی سارے ادارے فوج کے اندر ہے، مگر اتنی زیادہ انٹرپشن نہیں ہے، مداخلت ہے، لیکن جو وہاں مداخلت ہے وہ اوور لوڈیڈ ہے. کوئی بھی ادارہ وہاں کے کرنل اور میجر کے بغیر نہیں تھا، پولیس سے لے کر جو بھی ادارہ، تو پورے علاقے کو مفلوج کر لیا گیا. جنگ جاری ہے، جنگ کے حوالے سے کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے. پی ٹی ایم کا مطالبہ یہ ٹروتھ کمیشن بنا، جتنے بھی اموات ہوئے ان سب کی تحقیقات ہو جائے. کس نے کی؟ کیوں کی؟ 1400 مشران ہمارے ذبح ہو گئے. آپ سے میں آپ کی بات بالکل میں درست مانتا ہوں، لیکن اس وقت جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے، جس صوبے کا آپ ریسنٹلی حصہ بن چکے ہیں، وہاں پہ پشتونوں کی حکومت ہے. وہاں پہ جو حکومت اس وقت جس صوبے میں سارے پشتون ہی ہیں جو وہاں پہ حاکم بھی ہیں، اور وہ آپ جس موومنٹ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ پشتونوں کی موومنٹ ہے. تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے وہ لوگ پشتون جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. تو آپ اپنی آواز کے لیے پراپر فورم جو ہے اس کو تمام کے تمام پختونوں کو اس میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کی آواز یہ کیوں نہیں بن رہے ہیں جو سامنے اس وقت حکومت لے کے بیٹھے ہیں آپ کے؟ خیر، حکومت کس طرح لیا گیا ہے یہ بحث شاید مجھ سے زیادہ اور لوگ کرتے ہیں، اور ٹھیک کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، مگر یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ کس طرح لوگوں کو عہدے ملتے ہیں اور کن بنیادوں پر ملتے ہیں. پی ٹی ایم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی ایسے لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. عوامی فورمز کی بات کر رہا ہوں، تاکہ پی ٹی ایم کو کاؤنٹر کیا جائے، جو بظاہر تو پشتون لگے لیکن بات ان کی کرے جو پشتونوں کی تباہی اور بربادی کے سبب بن رہے ہیں. تو یہی ہے. باقی دنیا کے کسی بھی سوسائٹی میں بھی 100% لوگ ایک بات پر متفق نہیں ہوتے ہیں. 100% ریشو کسی بھی چیز پر نہیں ہے. تو وہاں پر اکثریت جو ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ جو ان لوگوں نے کچھ مجبوریات کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیے، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ وہاں پر پی ٹی ایم کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور پی ٹی ایم کے ریلیاں یا پی ٹی ایم کے جو جلسے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. فوراً آپ کو گھر جا کر آپ کی نوکری وغیرہ سب کچھ یہ وہ کرتے ہیں. اس کے باوجود جب پی ٹی ایم کو اتنا اسٹرینتھ ہے تو آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ عام کتنے تنگ ہیں ان حالات سے. آخری 2 سوال ہیں. آپ کو فوج کا بہت بڑا ناقد سمجھا جاتا ہے. آپ فوج کے ناقدین میں آپ کا اس وقت پاکستان میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا بڑے ناقدین میں سے ایک نام سب سے آگے آپ آتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا سمجھیں؟ اس کی وجہ ہی فوج ہے. فوج کی غلط پالیسیاں، ایسے پالیسیاں جسے عام عوام کی بھی ضلالت ہو گئی، برباد ہو گئی. ان کے اپنے بھی فوج اس میں مارے گئے، دوسرے لوگ بھی. ان کی وہ پالیسیاں جو دوسرے ملکوں کے لیے جو وہ خود مان رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے جرنیل، ان کے مشرف، ان کے کیا نام تھا یہ جو حمید گل، ان کے کرنل امام، ان کے ابھی جو وزیر اعظم ہے عمران خان، یہ امریکہ میں جا کر پچھلے سال کیا کہہ رہا تھا؟ اسی مہینے میں وہ جا کر یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایجنسیوں اور اداروں سب یہ ٹیررسٹ گروپس بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ لنکس ہے. ان کی وجہ سے جو بربادی آئی ہیں، جو تباہی آئی ہوئے ہیں، ہم ان کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں. پشتونخوا وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں امن ہو، یہ ہمارا ارمان ہے. وہ ہمارے ارمانوں کو، ہمارے خواہشات کو قتل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بدامنی اور جنگ ان کے مخالف ہے. اور آخری سوال کہ اگر آپ جو موجودہ حالات ہیں، جتنا تجربات آپ کر چکے ہیں ابھی تک، سب سے مثبت حل کون سا ہے اس میں آگے بڑھنے کا، جس میں جن حقوق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں وہ حقوق بھی مل جائیں، اور جو لوگ اس کے امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں
ان سے بھی کوئی صلح جوئی ہو جائے اور ملک کے حالات اور خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب نہ ہو. اس کا سب سے مثبت حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال میں فوج آئین کو تسلیم کرے, پاکستان کے آئین کو مان دے. اس میں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہمیں دیا گیا پھر وہ ہمیں ملے گا. جو اس میں ٹرائل بیسڈ ایک جوڈیشری ہے وہ شروع کر دے, جو بھی عدالت میں لے آئیں ٹروتھ کمیشن بنا دے. وہ اگر آئین کو ہم ایک شو پیس کے طور پر رکھتے ہیں کہ ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں, باقی ان کی دجیاں وہ خود اڑائیں, تو یہ جو فیک سسٹم ہے آئین کے متعلق جو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے مانتے ان کے مانتے تھے سب کچھ, تو وہ سچ میں حقیقت میں آئین کو تسلیم کرے. آئین میں جو آئین کیا کہتے ہیں, آئین شہریوں کو حقوق دیتا ہے, اداروں کو حدود دیتے ہیں, تو ان کے اپنے حدود معلوم ہے, شہریوں کو حقوق مل جائیں. جب وہ آئین کے اندر یعنی ان کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو بظاہر تو مانتے ہیں لیکن بباطن آئین جو حدود قائم کرتے ہیں ان سب کو کراس کرتے ہیں. اس کی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہمیں اپنے جدوجہد پر یقین ہے کہ اور کچھ نہ کر سکے تو یہ جو جنگ زدہ علاقے ہیں ان کے لوگوں کو ریلیف ضرور دیں گے ہم, جو بھی صورت پر پیدا ہوا جس صورت سے. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.